ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ججز کی تقرری کے بعد حالات کس طرف جائیں گے اور میاں صاحبان اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی آج کی جو میٹنگ تھی وہ کتنی اہم ہے. اس وقت اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب عارف نظامی صاحب. السلام علیکم نظامی صاحب. نظامی صاحب, آج کی جو میٹنگ تھی میاں برادران اور پرائم منسٹر کے درمیان, اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ میرے خیال سے یہ اوپن اینڈڈ ایجنڈا تھا. جی اور اس کا مقصد جو پیچھے جو ججز کرائسس تھا جی اور اس سے قبل بھی کچھ تھوڑی سی بدمزگی ہوئی جب زرداری صاحب یہاں تشریف لائے تو میاں برادران جی اتفاق سے یا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں سے غائب ہو گئے کہ ان سے ملاقات نہ کرنی پڑے. جی اور ساتھ بیانات بھی بڑے سخت آئے. جی بلکہ میاں صاحب نے تو گزشتہ ہفتے جب یہ جوڈیشل کرائسس اپنے عروج کو پہنچا جی تو یہ بھی کہہ دیا کہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ زرداری صاحب ہیں. اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ ہم بغیر ایجنڈے کے ملاقات نہیں کریں گے. جی یعنی پہلے ایجنڈا طے ہو کہ کیا بات کرنی ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ میاں برادران کی یہ فیلنگ ہے کہ جو ایجنڈے کے بغیر میٹنگ ہوتی ہے اس میں آپٹکس جو ہیں وہ اس کا فائدہ زرداری صاحب اٹھاتے ہیں. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے پہلے طے ہونا چاہیے. نظامی صاحب, کل سے بہت رومرز تھے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ ایک پرٹیکولر ڈیٹ دیں گے فار دا 17th امینڈمنٹ. پھر وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جنرلی بات ہوئی اور مارچ کی بات کی, لیکن پرائم منسٹر بار بار جیسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور ہم جلد از جلد کریں گے. تو آپ کو کس طرف یہ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, مارچ کی ڈیڈ لائن تو انہوں نے بڑی دیر سے دی ہوئی ہے. جی اب مارچ تقریباً آ پہنچا ہے. جی اب اس میں کافی کام جو رضا ربانی کمیٹی نے بیٹھ کے کیا, میں خیال پرائم منسٹر نے شاید کہا بھی ہے کہ 80 میٹنگز ہوئی ہیں کیا. جی ہاں. تو وہ جو رضا ربانی کمیٹی ہے اس میں جو معاملات ہیں جی اس میں پروونشل اٹانومی کے علاوہ جو ذرا سٹکی ایشو ہے جی جی کنکرنٹ لسٹ کا, پھر جو صوبہ سرحد کے نام کا ایشو ہے جی اس پہ میاں صاحب کی کو اپنی ریزرویشنز ہیں, انہوں نے ایک کمیٹی سرتاج عزیز کی سربراہی میں بنائی ہوئی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو ذرا فاسٹ ٹریک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا جواز بنا کے وہ اس کو مزید ڈیلے جی 2 سال تو ہو گئے ہیں, اب ان کے 3 سال اور رہتے ہیں. تو آپ کو یہ مسئلہ حل ہوتے نظر آ رہا ہے؟ کون سا مسئلہ؟ یہی 17th امینڈمنٹ کا. میرا خیال ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے جیسے آپ مینشن کر رہے ہیں ایشوز جو کہ آبویسلی پروونسز کے لیے بہت بڑے ہیں, جیسے نام کا اور کنکرنٹ. مثلاً جو صوبہ سرحد کا نام ہے وہ تو زرداری صاحب نے تو اس کا نیا نام لینا بھی شروع کر دیے ہوئے ہیں. جی جی تو مقصد یہ ہے کہ ان ایشوز پہ جلدی ان کو فاسٹ ٹریک کرنا چاہیے تاکہ کچھ آواز نہ رہے. جی اب تھوڑی سی میرا اپنے رائے میں جی اب کل سی او ڈی کی بھی بات ہوئی ہے, جی جی یعنی میثاق جمہوریت کی. اب میثاق جمہوریت کے بارے میں بھی تھوڑی سی لپ سروس پے کرنی شروع کر دی ہے حکومت کی جماعت نے. اپوزیشن تو یعنی نواز شریف صاحب تو پہلے بھی کہتے تھے. جی جی اب بڑی فیر سے اس کو سائن کیا گیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان. جی جی اب ایشو یہ ہے کہ جو سی او ڈی میں جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کا مسئلہ ہے وہ زرداری صاحب کو اب زیادہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ جو ابھی حالیہ کرائسس ہوا ہے جوڈیشری کا, اس میں میرا خیال ہے کہ جو موجودہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس اور پروموشن کا جو طریقہ کار ہے آئین کے تحت, اس میں ایگزیکٹو جو ہے وہ تو کچھ کر نہیں سکتی. جی تو اس لیے یہ اب سی او ڈی کی بھی بات شروع ہو گئی ہے. جی پہلے اس معاملے میں تو وہ اس بھی پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عمل درآمد کی صورت نظر آ رہی؟ اس میں یہ پولیٹیکلی ایسی موو ہوگی جس میں آئی تھنک میاں نواز شریف ول بی آن نوٹس. پہلے تو کہتے ہیں نا سی او ڈی پہ عمل نہیں ہوا, جی پھر وہ کہیں گے کہ عمل کریں, یہ اس میں دیا ہوا ہے, اب آپ آئیں آگے آئیں, اس طرح جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہونے چاہیے. جی تو پھر دیکھیں کہ میاں صاحب اور ان کی پارٹی کیا کہتی ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل رہنما جناب اکرم شیخ صاحب, میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں. اور آج جو میاں صاحبان کی اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ملاقات سے پہلے آپ کو یہ جو اہم معاملہ ہے جج صاحبان کی تقرری کا اس کے متعلق میں پہلے بات کرتا ہوں. 72 ویکنسیز میں سے جو
یہ فل ہوئی ہیں 31 ویکنسیز پر ہوئی ہیں عدالت ہائے عالیہ میں. سپریم کورٹ کی جو 3 ویکنسیز ہیں وہ اس سے الگ ہیں. تو ابھی تک 41 اسامیاں جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر خالی ہیں اور ان کے اوپر تقرریاں جو ہیں وہ ہونا باقی ہیں. جی یہ ایک جج جس کو آپ مقرر کرتے ہیں اس نے قوم کی تقدیر کا فیصلہ بڑا لمبا عرصہ تک اس نے عدالتوں کو زینت بخشنا ہوتا ہے. جی لوگوں کے مابین جو تنازعات ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جی اور فرد اور ریاست کے درمیان بھی اس نے معاملات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت تک چونکہ اور کوئی طریقہ رائج الوقت نہیں ہے، اس لیے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جن کی وقتاً فوقتاً سپریم کورٹ نے تشریح اور توجیہ کر رکھی ہے اسی کو روب عمل لا کر یہ تقرریاں کی جا رہی ہیں. اگرچہ اس کے بارے میں بہت تنقید پڑھتا ہوں جس میں کچھ تنقید جائز بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ کار مناسب نہیں ہے تو جو لیجسلیٹو فورم ہے اس کو وہ استعمال کریں. اور ابھی دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی کو وقوع پذیر ہوئے کتنے برس ہو گئے، 2 سال حکومت کو آئے بھی گزر گئے. لیکن یہ ہے کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو درج شدہ طریقہ ہے جج صاحبان کا، میں پورے طور پہ ذاتی طور پہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. میرے خیال میں سیاسی انڈر کرنٹس پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس میں نہیں ہونی چاہیے. جی یہاں پہ نظامی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی اس پہ؟ آپ متفق ہیں اس کی یو تھنک کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ؟ دیکھیں میں ماہر قانون تو نہیں ہوں، جی جی نہ آئین کا ماہر ہوں جی، لیکن جو ایک رائے جو سی او ڈی میں یہ معاملات جو ہیں یہ طے ہوئے ہیں، جی جی یہ اس کے پیچھے کار فرما یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں جی جی وہ ماضی میں ہمیشہ امروں کے آگے سجدہ سہو کرتی رہی ہیں. جی جی مشرف سے لے کے پیچھے تک جتنے فوجی آمر آئے ہیں ان کی مہر تصدیق لگاتی رہی ہیں ان کی جی جی انٹرونشن پہ، جی پی سی او کے تحت حلف اٹھاتی رہی ہیں. جی پھر جو پاکستان میں طریقہ کار ہے جوڈیشری کی کہ پہلے تو ججز کیس آیا جی جو الجہاد کیس تھا 1996 والا، اس کے تحت سینئر موسٹ کی لیجسلیٹو ایکسپیکٹنسی تھی جی یعنی کہ وہ جائز طور پر اس کی توقع تھی. کہا گیا. دوسرے یہ ہے کہ وہ ایک کنسلٹیشن ہونی تھی جو میننگ فل ہے. جی اب میننگ فل کنسلٹیشن کو ویگ رکھا گیا کہ کیا میننگ فل کنسلٹیشن ہے. جی پھر اس کے بعد 2002 میں ایک اور کیس آیا جی جو کہ جسٹس کھوکھر کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں جی اب تو سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو موجودہ نظام ہے میری ناقص رائے میں جی اٹ از skewed ٹو مچ ان فیور آف دا جوڈیشری. اور اس میں اگر جوڈیشری جس طرح جسٹس افتخار ہیں بڑے اچھے جج ہیں، بڑے وہ چل کے چلے گئے وزیر اعظم کے پاس فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں، جی لیکن کل کو جیسے کہ اس میں بھی نظر آ رہا تھا کلیش ہو سکتا ہے ان دونوں اداروں کا. اس لیے میری ایک سیاسی رائے یہ ہے کہ اس سسٹم کو بھارت کے سسٹم کے مطابق یا باقی جو مروجہ جمہوریت ہیں ان کے مطابق لانے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ سی او ڈی جو ہے وہ حرف آخر ہو، لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب اس کی بالا جپتے رہتے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی بھی کرتے ہیں، لیکن دیٹ کوڈ بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. یہاں پر جی ہم لیں گے ایک بریک، باتوں کا سلسلہ کنٹینیو رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.